اللہ کے پیارے پیغمبر اپنا گھر چھوڑ کر ایک غار میں چلے گئے، جس غار کو غار حرا کہا کرتے ہیں۔ اس غار میں جب پہنچے، اللہ کی عبادت کا جو طریقہ تھا، والد کا، دادا کا، پرانے عربیوں کا جیسے عبادت کا طریقہ چلا آ رہا تھا، اس طریقے کے مطابق عبادت شروع کی۔ عبادت کرتے کرتے وہ وقت بھی آ گیا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جبریل اسی غار میں پہنچائے۔ اتنا بڑا مقام ہے ہمارے نبی کا نا، فرشتہ بھی قدموں کو آتا ہے۔ جب جبریل غار میں پہنچے تو اللہ کے نبی کو سینے کے ساتھ لگا کے جوڑ کے قرآن کی آیتیں سنا دی۔ ایک مرتبہ بھی جوڑ کے قرآن کی آیتیں سنائی، دوسری مرتبہ بھی سینے کے ساتھ گلے لگا کے معانقہ کر کے قرآن کی آیتیں سنائی، تیسری مرتبہ بھی گلے کے ساتھ لگا کے ذرا دبا کے قرآن کی آیتیں سنائی۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیتوں کو نوٹ کر کے اپنے گھر آتے ہیں۔ غار حرا کہاں اور حرم کہاں؟ اپنے گھر میں آتے ہیں، جو کھانا لے کے گئے تھے، جو 3 دن کے لیے گئے تھے، واپس آ جاتے ہیں۔ واپس آ کے گھر میں داخل ہوتی ہوئی خدیجۃ الکبریٰ، اللہ تعالی ان کے بلند فرمائے، خدیجۃ الکبریٰ بیوی پہ نظر پڑتی ہے۔ بیوی کی عمر تھی 40 سال اور محمد رسول اللہ کی عمر تھی 25 سال۔ بڑی عمر کی خاتون، زندگی کا حوصلہ دینے والی خاتون، بہترین کردار ادا کرنے والی خاتون، اللہ کے پیارے پیغمبر کا چہرہ دیکھتی ہیں، رنگ بدلا ہوا ہے، پریشان نظر آتے ہیں، کپ کپی نظر آتی ہے، سردی لگی ہوئی ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر کی زبان بول پڑی، خدیجہ زملونی زملونی، مزمل جو صورت آتی ہے اس نام کو یاد کر کے کہا مجھے کمبل میں لپیٹ لو، میرے اوپر کمبل ڈال دو۔ پتہ نہیں کیا وجہ ہے آج تک عبادت کرتا رہا، کوئی نیا حال نہیں آیا، اب کوئی نیا طریقہ آ چکا ہے۔ جبریل نے مجھے ایسے لے بیٹھا اور سردی لگی ہوئی ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا میرے ساتھ۔ خشیت نفسی خشیت نفسی خشیت نفسی، میں تو سر سے لے کے پاؤں تک اپنے بدن سے ڈر چکا ہوں، شاید میری زندگی کا یہی لمحہ ہے۔ بس انسان نیا حال دیکھتا ہے، نئی مخلوق دیکھتا ہے، نئی مخلوق نے گلے لگایا ہے، سوچ کی بات ہے۔ خدیجۃ الکبریٰ کے درجے اللہ بلند فرمائے۔ سب آمین کہو گے تو آپ کی دعا لکھی جائے گی انشاءاللہ۔ ایسی خاتون تھی کہ اللہ کے نبی اپنی بیویوں کو فرمایا کرتے تھے ان کی سہیلیوں کا خیال رکھنا ہے۔ جب یہ فوت ہو گئی تھی تو عائشہ صدیقہ کو، ام سلمہ کو، بقایا جتنی بھی بیویاں تھیں، نبی علیہ السلام ہمیشہ کہتے تھے خدیجۃ الکبریٰ تو ہمارے پاس نہیں ہے، اس کی سہیلیوں کا خیال رکھنا، بڑے مشکل وقت میں میرا ساتھ اس نے دیا ہے۔ وہ کیا ساتھ ہے سنتے ہیں۔ خدیجۃ الکبریٰ کہنے لگی واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اے میرے آقا، اے میرے تاجدار، واللہ اللہ کی قسم اٹھا کے تجھے بات بتاتی ہوں، لا یخزیک اللہ ابدا، کبھی اللہ آپ کو پریشان نہیں کرے گا، خود آپ پریشان نہ رہیں، پریشان ہو جائیں، کبھی اللہ آپ کو پریشان نہیں کرے گا۔ آپ کی عمر تھوڑی ہے، میری عمر زیادہ ہے، میں نے اپنے چچا زاد ماموزاد سارا خاندان دیکھا ہے، یہاں تک کہ عیسائیت کی جتنی بھی لائنیں ہیں پادریوں کی، وہ سب میرے خاندان میں موجود ہیں۔ اللہ جب کسی کو مقام مرتبہ دیتا ہے تو اللہ اس کے ساتھ یہ حال کرتا ہے، ضرور اللہ آپ کو کوئی شان دے گا، وہی کا پہلا دن تھا۔ اور خدیجۃ الکبریٰ کے الفاظ سنا،
انک لتصل الرحم، اس لیے کہ آپ میں 5 خوبیاں ایسی ہیں جو خوبیاں میرے رب نے کسی میں نہیں رکھی، کسی میں نہیں رکھی، اور جہاں یہ خوبیاں آتی گئے وہاں اللہ مقام دیتا ہے، مرتبہ دیتا ہے، پریشان نہیں کرتا۔ انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرنے والے، تحمل الکل، لوگوں کا بوجھ اٹھانے والے، تکسب المعدوم، جو نہ کما سکے اس کو کما کے دینے والے، تقرئ الضیف، مہمان نوازی کرنے والے، تعین علی نوائب الحق، حق کے معاملے میں مدد کرنے والے۔ انک لتصل الرحم، صلہ رحمی والے آپ، تحمل الکل، بوجھ اٹھانے والے آپ، تکسب المعدوم، کما کے غریبوں کو دینے والے آپ، تقرئ الضیف، مہمانوں کے لیے تیرا کھلا رکھنے والے آپ، وتعین علی نوائب الحق، حق کے معاملے میں ہمیشہ معاونت کرنے والے، مدد کرنے والے آپ۔ جس انسان کی زندگی میں یہ 5 خوبیاں ہوں گی، خالق کائنات اس کا سر ہمیشہ اونچا رکھے گا، کبھی ذلیل نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، خدیجہ آپ نے بڑے لفظوں سے مجھے یاد کیا، کیسے صلہ رحمی میرے میں؟ مکے والوں نے پیارے پیغمبر کی نمازیں حرم میں بند کر دی، نماز نہیں پڑھ سکتے آپ، حرم ہمارا، حرم کے اندر کعبے کے اندر 360 فٹ رکھے گئے، عبادت ان کی ہوگی، تو آپ یہاں نہیں کہہ سکتے۔ نبی علیہ السلام نے اپنا بستر اٹھایا اور مکہ کی سرزمین چھوڑی، مدینے آ گئے۔ اللہ مجھے میری قوم، میرے رشتہ دار، میرے خون بھائی مکہ میں نہیں چھوڑ دے، میں تیری رضا کے لیے مدینے آ چکا ہوں، مکہ تو ہے ہی نبیوں کا شہر، تو مدینے کو آباد فرما۔ اللہ کریم نے اپنے حبیب کا ڈیرا مدینے میں لگا کے مدینے کو ایسے آباد کیا، ایسے روشن کیا، آئے تھے تو بھاگ کر، چھپ کر، تنے تنہا، اور جب وہ واپس مکے میں جانے لگے تو جھنڈے کو پکڑ کے جلوس کی شکل میں مسلمانوں کو لے کے جا رہے ہیں۔ اتنی بڑی اللہ نے صدا پہنچتی ہوئی ڈر گئی کہ ہم نے تو نبی علیہ السلام کو پریشان کیا تھا، اب ہم اکیلے ہیں اور وہ فوج کے ساتھ، اب ہماری خیر نہیں ہے۔ تو نبی علیہ السلام کا صلہ رحمی دیکھو، نبی علیہ السلام نے فرمایا گھبرانا نہیں، یوسف کے بھائیوں نے یوسف کو کنویں میں ڈالا تھا، تم بن گئی یوسف کی بھائی، تم نے مجھے پریشان کیا، غم کے کنویں میں ڈالا، اور جب یوسف مصر کا بادشاہ بنا، بھائی غلہ لینے کے لیے آ گئے، یوسف نے کہا لا تثریب علیکم اليوم، میں کوئی بدلہ تم سے نہیں لیتا ہوں، تم یوسف کی بھائی ہو، تم نے بھی مجھے پریشان کیا، آج اللہ نے مجھے فتح دی ہے تو میں بھی تمہیں جملہ سناتا ہوں، لا تثریب علیکم اليوم، 12واں پارہ ہے، 13واں پارہ ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں نبی نے کہا لا تثریب علیکم اليوم، اور حدیث کہتی ہے محمد رسول اللہ نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج میں بدلہ لینے نہیں آیا ہوں، آج تو میں سب کو کلمہ پڑھانے آیا ہوں، شرط یہ ہے تضع الحرب اوزارها، اوزار چھوڑ دو، اسلحہ چھوڑ دو، دشمنی چھوڑ دو، اور جھک جاؤ، مان جاؤ، اب کوئی مقابلہ نہیں۔ انک لتصل الرحم وتحمل الکل، بوجھ اٹھانے والے، عصر کی نماز پڑھ کر، فجر کی نماز پڑھ کر ایک صحابی نکل جاتا تھا جلدی جلدی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن دیکھا، دوسرے دن دیکھا، تیسرے دن دیکھا، تسبیحات بھی تو چیز ہے نا، اور یہ تسبیحات نہیں کرتا، دعا نہیں کرتا، میرے ساتھ جلدی نکل جاتے ہیں، کوئی پریشانی تو نہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کا بازو پکڑا،
کیا مسئلہ ہے؟ کہا اللہ کے نبی ہمارا اپنا کوئی معاملہ ہے آپ چھوڑیں. فرمایا نہیں مجھے بتاؤ کیا معاملہ ہے. کہا یہ جو میں نے چادر لپیٹی ہوئی ہے نماز پڑھنے آیا ہوں ہمارے پاس یہی چادر ہے اور یہ جا کے یہ چادر میں اپنی بیوی کو دوں گا. بیوی سطر ڈال کے نماز پڑھے گی. جب تک میں یہاں سے نہیں جاؤں گا وہ کھڑے میں کنویں میں بیٹھی ہوئی پردہ کر رہی ہے. اور عصر کا فجر کا وقت بڑا نازک ہوتا ہے. میں ادھر تسبیحات میں لگ جاؤں پھر گھر میں جاؤں وقت ہی نماز کرنا ہو تو کیا جواب دوں گا؟ بیویوں کا بھی تو حق ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جملہ بڑا پسند آیا کہ کتنا خیر ہوا ہے اپنے بیوی کی نماز کا. نبی علیہ السلام نے صحابی کو فرمایا اس کا گھر معلوم کر لو. جب کوئی چیزیں میرے پاس آ جائے تو مجھے بتانا. نبی علیہ السلام تھے جہانوں کے امام تھے. ٹائم تھوڑا سا گزرا صدقے خیرات کا اونٹ بھرا ہوا نبی علیہ السلام کے دربار میں پہنچا. نبی علیہ السلام نے صحابی کو فرمایا گھر معلوم ہے؟ جی. یہ اونٹ کی رسی پکڑو اور دروازے کو پہلے دستک دینا ہے سنت عمل ہے. جب اندر سے باہر صحابی آئے تو پھر اس کو یہ چیز پیش کرو اور کہہ دو یہ محمد رسول اللہ نے ہدیہ بھیجا ہوا. تحمل الکلہ کتنا خیال کرتے تھے ان لوگوں کا جو غریب ہوتے. تحمل الکلہ وتکسب المعدوم. ایک بوڑھیا راستے پہ جا رہی ہے بوجھ اس کے پاس ہاتھ میں بوجھ ہے چیز بڑی ہے بلکہ گٹھڑی اٹھائی ہوئی تھی سب. نبی علیہ السلام نے اس کو اماں سے لے دیا اور خود اپنے کندھوں مبارک پہ رکھ دیا. چلتی ہوئی بوڑھیا کو یہ نبی علیہ السلام کی نیکی اتنی پسند آئی کہ بوڑھیا کیا کہتی ہے اے نوجوان میں تجھے ایک بات بتا رہی ہوں. کیا بات ہے؟ مکہ کے اندر ایک بے دین آیا ہوا ہے. مکہ کے اندر ایک بے دین آیا ہوا ہے اور اس نے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا ہے. اور بچے تو اتنا اچھا انسان ہے کہ میں تجھے خیر خواہی کی بات بتاتی ہوں. بہت بڑی خیر خواہی کرتی ہوں تیرے ساتھ. بڑا اچھا آدمی ہے. اس کے شکار سے بچ جانا یہ نہ ہو کہ پھر راستہ ہی بدل دے. اس نے کہا اماں نام کیا ہے اس کا؟ کہا اس کا نام ہے محمد بن عبداللہ. کہا اماں غور کر کے مجھے دیکھو میں ہی وہ محمد بن عبداللہ محمد الرسول اللہ بن چکا ہوں. عورت حیران ہوئی کہ میں بات کیا کرتی تھی یہ تو وہی سامنے کھڑے ہیں. صحیح بتاؤ بچے آپ ہی ہیں؟ کہا جس کا آپ نے نام لیا ہے کہ وہ بے دین ہوا ہے نا میں بے دین نہیں ہوں. میں نے اللہ کا سچا صحیح دین جو لوگوں نے ضائع کر دیا تھا غائب کر دیا تھا مٹا دیا تھا میں محمد الرسول اللہ نے زندہ کر کے ظاہر کر کے بتایا. تو پھر وہ بڑھیا کیا کہتی ہے اچھا بچے اگر آپ ہی ہیں تو آپ جیسے حسین بھی میں نے کوئی دیکھا نہیں, آپ جیسے شرع اخلاق والا کردار والا بھی میں نے کوئی دیکھا نہیں. پھر مجھے کلمہ پڑھا جو کلمہ تو پڑھتا ہے وہ کلمہ میں بھی پڑھوں گی انشاءاللہ. اس کو کہتے ہیں تحمل الکلہ بوجھ اٹھانے والے. غیروں کا بوجھ اپنے سر پہ اٹھایا. گالیاں سن کے دعائیں دی ہمارے نبی. وَتَحْمِلُ الْكَلَّ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ. حق کے مسئلے میں اتنے قریب تھے. 7 سال کی عمر بچوں کی ہو جائے تو اپنے بچوں کو نماز کا آرڈر دے دو. کتنے خیر خواہ دین کے معاملے تاکہ آپ تو آپ ہیں آپ کی نسل بے دین نہ بن جائے. آپ تو آپ نمازی ہیں بڑے ہیں آپ کو شعور حاصل ہے. بچوں کو بھی شعور نہیں ہے ان کی تربیت یہاں سے شروع کر دو. 7 سال کی عمر میں بچوں کو نماز کا حکم دے دو. وَضْرِبُوهُمْ وَهُمْ أَبْنَاءُ. اور اس وقت اپنے بچوں کو مار سزا بھی دے دو جب تک عمر 10 سال کی ہو جائے نماز نہ پڑھے تو. 7 سال کی عمر میں مارنا ہے تربیت کر لیں گے نماز کا حکم دینا ہے. دین کے مسئلے میں کتنے معاملات کی ہماری. اور جب 10 سال کی عمر کو آپ کے بچے پہنچ جائیں تو پھر کیا کرو؟ نماز نہ پڑھنے پہ مارو. 2 حکم آ گئے. اور تیسرا حکم فَرِّقُوا بَيْنَ مَزَاجِهِمْ.
جب 10 سال کی عمر میں پہنچ جائیں تو ایک چارپائی پہ ایک بستر پہ اپنے بچوں کو نہ لٹاؤ بستر پر اپنے بچوں کو، پھر ایک کمبل میں، ایک چارپائی پر، ایک بستر میں نہ لٹاؤ۔ اس لیے جس طرح نماز پڑھنا اللہ کا حکم ہے، اس طرح بچوں کی تربیت کرنا، ماحول بنانا، معاشرہ درست رکھنا، حیا بھی بہت بڑی دولت۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تعین والا نوائب الحق، حق کے معاملے میں کتنے ہمارے معاون۔ راستے پہ گزر رہے ہیں، گزرتے ہوئے قبر آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری سے اترتے ہیں اور سواری سے اتر کر سائیڈ پہ کھڑے ہو کر قبلہ رخ بنا کے 2 رکعت نماز نفل پڑھنے شروع کر دیتے ہیں۔ صحابی عرض کرتے ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر، سواری سے اترنا کتنی بڑی تکلیف، قبلہ رخ بنا کے نماز پڑھنا سفر کی حالت میں کتنی بڑی مشقت، یہ کوئی خاص عمل ہے؟ آپ نے یہ عمل کیا، وجہ کیا ہے؟ دین بنانے کے لیے۔ دیکھو نا کیسے کہا، اللہ کے بندو میں نے یہ قبر دیکھی تو قبر والے کا یہ حال مجھے میرے رب نے بتایا کہ وہ کہہ رہا ہے، اے افسوس میرے اللہ، 2 رکعت پڑھنے کا مجھے موقع دے دے، 2 رکعت پڑھنے کا مجھے موقع دے دے۔ وہ تڑپ رہا ہے کہ مجھے موقع دے دے، اور مجھے موقع مل چکا ہے، میں کیوں 2 رکعت نماز نہ پڑھوں؟ اس لیے میں اتر کے 2 رکعت پڑھ رہا ہوں۔ اچھا، کہاں یہ نہ سمجھنا یہ دنیا سے جا چکا ہے تو بس ختم۔ وہ تو تڑپ رہا ہے ادھر کہ مجھے ہمت مل جائے یہ نیکی کر لوں، لیکن نیکی کا موقع اس کے پاس نہیں ہے، اور میرے پاس موقع تھا اس لیے میں اتر کے نماز شروع کر رہا ہوں۔ تو عین والا نوائب الحق ہمیں بھی سبق دے گئے کہ ہمیشہ اپنی زندگی میں خود کو بھی یاد رکھنا، اپنے مردوں کو بھی یاد رکھنا، آپ کی زندگی میں ان کے ساتھ ان کے حقوق آپ کے اوپر۔ تو کیسے ذہن بنا کے چلے گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ تعین والا نوائب الحق، حق کے معاملے میں کتنے خیر ہوا تھے۔ فرمایا کرتے تھے اپنے گھر میں جاؤ تو میں 3 سلام کرتا ہوں، تم کتنے سلام کرتے ہو؟ اللہ کے نبی آپ 3 سلام کیسے؟ کہا پہلا سلام کرتا ہوں اجازت کا، السلام علیکم، اجازت ہے یہ سلام۔ دوسرا سلام جب اندر داخل ہو جاتا ہوں تو گھر والوں پہ سلام کرتا ہوں، اور تیسرا سلام جب گھر سے نکل کے جاتا ہوں پھر بھی سلام کرتا ہوں۔ کتنے سلام ہو گئے؟ اور خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارکہ 3 سلام اپنے گھر میں کیا کرتے تھے، اور جس گھر میں 1 مرتبہ سلام دے دیا جائے اس گھر میں اللہ برکتوں کے انبار لگا لے۔ اور جہاں 3 سلام ہوں، اتحیات میں دیکھو سلام موجود ہے، جنت میں پہنچو گے تو سلام موجود ہے، اللہ کی طرف سے سلام موجود ہے، بندوں کا آپس میں ملنے والا عمل پیارے پیغمبر کی سنت سلام موجود ہے۔ ہاتھ میں لانے سے ہاتھ بعد میں چھوٹتے ہیں، اللہ بندے کے گناہ پہلے معاف فرما دیتے ہیں۔ کتنی بڑی معاونت کی ہمارے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ خدیجۃ الکبریٰ کہنے لگی انک لتصل الرحم تحمل الکل تکسب المعدوم تقرئ الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ آپ تو ایسے ہیں، آپ میں یہ خوبیاں موجود ہیں، جب دروازہ کھول تو باہر بیٹھ جائیں۔ کھولو دروازہ، صحیح کھول دو مجھے دروازہ، تاج کوئی کھول دروازہ، پیچھے ہٹے۔ تو اتنی بڑی چیز اللہ نے ہمیں دی ہے، اتنی بڑی دولت اللہ نے ہمیں دی ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسی بیٹھی ہوئی دروازہ کام کرتا ہے۔ آگے آگے ہو جاؤ، صفوں کو درست کر لو ذرا۔ خراب ہوگا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں سنی، نمونہ بتا رہا ہوں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے نکلتے ہیں، راستے میں کافر ملتا ہے، مسلمان نہیں کافر ملتا ہے۔ اے صدیق کدھر جا رہے ہو؟ صدیق نے کہا میری قوم میری برادری مکہ والے مجھے رہنے نہیں دیتے ہیں، میں کلمے کو سنبھالنے حبشہ جا رہا ہوں۔ ہجرت منظور ہے لیکن کلمہ چھوڑنا منظور ہو، کلمے کو سنبھالنے جا رہا ہوں۔ کافر کی زبان دیکھو، اور صدیق آپ کو بھی یہ دنیا نہیں چھوڑتی، کیوں بھائی؟ آپ کے اندر تو 5 خوبیاں ایسی ہیں جن خوبیوں والا ہمیشہ باعزت رہتا ہے، اس کو دنیا تنگ نہیں کرتی، پھر بھی تنگ کرے تو بدنصیبی ہوں گے۔ کہا وہ کیسے؟ الفاظ میں زبر زیر کا کوئی فرق نہیں۔ اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، اے صدیق تو تو صلہ رحمی کرنے والا، تَحْمِلُ الْكَلَّ بوجھ اٹھانے والا، تَكْسِبُ الْمَعْدُومَ غریبوں کو کما کے دینے والا، تُقْرِئُ الضَّيْفَ مہمان نوازی کرنے والا، تُعِینُ عَلَىٰ نَوَائِبِ الْحَقِّ حق کے معاملے میں ذرا بھی کمی نہ کرنے والا۔ جو خوبیاں محمد رسول اللہ کے لیے خدیجہ بول رہی ہیں وہ اتنے نمونے کی زندگی گزارنے والے صدیق اکبر کے لیے کافر بول رہا ہے۔ اس کو کہتے ہیں زندگی ایسے گزاری۔ اللہ اکبر، سلوینی کیسے کرتے؟ عائشہ صدیقہ کا نام سنا ہے آپ نے؟ ہماری والدہ ہے، محمد رسول اللہ کی بیوی ہیں، صدیق اکبر کی بیٹی ہے۔ ظالموں نے تہمت لگا دی کہ عائشہ صدیقہ ناپاک ہے، کہ استغفر اللہ۔ اس وقت بھی ظالم تھے، جب تہمت لگائی تو صدیق کی ذہن میں بات آئی کہ کون کون سے لوگ ہیں میری بیٹی پہ تہمت لگاتے ہیں۔ کہا ایک یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے۔ صدیق نے کہا ہر سال میں زکات ان کو دیتا ہوں، ظالم میری بیٹی پہ تہمت لگاتے ہیں، میں یہاں حیا نہ کروں تو کب حیا آئے؟ بیٹی میری محمد رسول اللہ کی بیوی، ان کو بھی برداشت نہیں کیا، اور ان لوگوں نے جن کو میں زکات دیتا ہوں، آج ارادہ بدل جاتا ہے، آج کے بعد زکات کو نہیں دوں گا، کسی مسلمان کو دوں گا، نمازیں تو پڑھے گا۔ خالق کائنات کی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، کرتے کرتے آیت آ جاتی ہے، سنو سنو سنو، صدیق بھی شریعت کا پابند ہے۔ آیت کیا ہے؟ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، اے صدیق تم مال اللہ کے لیے دے گا، اللہ تیرے گناہ معاف فرمائے گا۔ تو اپنی بیٹی کا معاملہ نہ دیکھ، تو برادری کا معاملہ نہ دیکھ، تو رب کے لیے دیا کرتا تھا، آج کے بعد بھی دے دے۔ الا تحبون، اللہ تیرے ساتھ محبت کرے گا۔ صدیق نے کہا بس نیت تو بدلائی تھی لیکن قرآن کی آیت سامنے آئی، آئندہ اس رشتے کو صلہ رحمی کے طور پہ جوڑ کے رہوں گا، توڑنے والا میں، اس کو کتنے صلہ رحمی، کتنی مشکل مرحلے ہے۔ بیٹی کا معاملہ، ماں کا معاملہ، پیغمبر کی بیوی کا معاملہ، لیکن قرآن جب سامنے آتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ بس آج کے بعد اپنی نیت پہ نہیں چلوں گا، قرآن پہ چلوں گا، اس کو کہتے ہیں اتنی صلہ رحمی۔ بوڑھی وقت کی امیر المومنین ہیں اور بوڑھی اماں کے گھر میں جھاڑو دیتے ہیں، مٹکا اپنے سر پہ بھر کے بوڑھی اماں کی خدمت کے لیے آ جاتے ہیں۔ کتنا غریبوں کا خیال ہے۔ عمر کہتے ہیں آج کے بعد اس بوڑھیا کی خدمت میں کروں گا، بچیاں کوئی نہیں، بچے کوئی نہیں، حوالے سے بوڑھیا۔ اور اماں کہتی ہے ایک نوجوان آ جاتا ہے، بیٹے جھاڑو بھی دے دیا کرتا ہے، پانی بھی بھر کے رکھ کے چلا جاتا ہے۔ عمر راستہ روکنے کے لیے کھڑے ہو گئی، دیکھا سر کے سامنے رومال ڈالا ہوا ہے، یعنی سر چھپایا ہوا ہے، اور قریب آ رہا ہے۔ عمر نے جلدی ہاتھ پکڑ کے رومال ایسے کیا، پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ وقت کا امیر المومنین صدیق اکبر پیغمبر کو 17 نمازیں پڑھانے والا پانی بھر کے لَتَصِلُ الرَّحِمَ تَحْمِلُ الْكَلَّ تَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، سوئی تلاش کر رہے ہیں، ہاتھ مارتے ہیں، آنکھوں سے نابینا ہو گئی، نظر کمزور ہو گئی، ہاتھ مارتے مارتے بیٹی کہتی ہے ابو کیا کر رہے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے مسجد میں چندے کا اعلان کیا ہے اور میں یہ برداشت نہیں کرتا ہوں سارا مال چلا جائے، سوئی گھر میں کیوں رہ جائے، آخر یہ بھی تو مجاہدین کی ضرورت ہے۔ اتنے خیر خواہ تھے۔ امیر المومنین
صدیق کے دور میں کسی نے زکوٰۃ دینا چھوڑ دیا تھا، صدیق کے الفاظ دیکھو، لَأُقَاتِلَنَّ، میں اس وقت تک لڑتا رہوں گا کہ نبی علیہ السلام کے دور میں جو رسی دیا کرتے تھے آج اس کو بھی یہ کیوں روک رہے ہیں؟ تُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، حق کے معاملے میں بالکل نرمی نہیں کرنی۔ تو ایسی خوبیاں جو اللہ کے نبی میں موجود تھی، ایسی خوبیاں صدیق اکبر میں بھی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے پہ جاتے ہوئے گھوڑے سے اترے اور 2 رکعت نماز پڑھی، دائیں طرف قبر ہے، قبلہ رخ کر کے نماز پڑھی۔ عمر یہاں آپ اترے، 2 رکعت نماز پڑھی، نفل پڑھے، حکمت کیا ہے؟ امیر المومنین عمر کا جواب سنا، میں سفر میں تھا جس وقت میرے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، یہاں اترے تھے، 2 رکعت نماز پڑھی تھی اور کہا تھا قبر والا تمنا کرتا ہے کہ میں 2 رکعتیں پڑھ لوں اور میں تو زندہ ہوں، پڑھ سکتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے پڑھے تھے، آج ہمارے ساتھ نبی علیہ السلام نہیں ہیں، لیکن سنت کو زندہ کرنے کے لیے میں بھی سواری سے اترا اور 2 رکعت نماز پڑھی۔ کیسے پابند؟ ایک سواری سے اتری، اترتی ہوئے سامنے کونے میں بیٹھی، تھوڑی سے بیٹھ کے واپس آ گئی۔ کسی نے کہا عمر اترنا مشقت، ادھر جا کے بیٹھے، قضاء حاجت کوئی نہیں کی، ضرورت کوئی نہیں تھی، ویسے اترے ویسے جا کے بیٹھ کے آ گئے۔ عمر کا جواب سنو، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں جا رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے سے اترے تھے اور جا کے قضاء حاجت کی تھی، پھر واپس آئے تھے۔ آج مجھے قضاء حاجت کی ضرورت تو نہیں تھی، لیکن میں نے کہا سنت زندہ ہو جاؤ۔ سفر پہ جا رہے ہیں، اچانک سر نیچے کرتے ہیں، کسی نے کہا آپ نے سر نیچے کیا، اوپر کوئی ٹین ہی نہیں ہے، کوئی نقصان دہ چیز نہیں ہے۔ عمر کا جملہ سنو، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر پہ جا رہا تھا، اوپر سے ٹہنی تھی، نبی علیہ السلام نے سواری پہ بیٹھے ہوئے سر نیچے کیا کہ ٹہنی لگ نہ جائے، انہوں نے تو ٹہنی سے سر بچایا۔ آج ٹہنی نہیں بھی ہے، میں نے سر اس لیے جھکایا، ٹہنی تو نہیں ہے، ثواب تو مل جائے گا نا۔ اس سنتوں کو زندہ رکھنا۔ آخری حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علیہ بالنواجذ، میری سنتوں کو دانتوں میں پکڑ لو۔ بتاؤ بھی تمہاری دانتوں میں پکڑتا ہوں کوئی چھوڑا سکتا ہے؟ دانت کتنی مضبوط چیز اللہ نے ہمیں نعمت دی، 32 دانت۔ تو کہا علیہ بالنواجذ، سنتوں کو دانتوں میں جیسے مضبوط چیز پکڑتے ہو ایسی زندگی میں مضبوط کر کے پکڑو تاکہ سنت رہ نہ جائے۔ من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، جس نے اس فسادی دور میں ایک سنت کو زندہ کیا، میں محمد رسول اللہ سند دیتا ہوں اس کو 100 شہیدوں کا ثواب اللہ عطا فرمائے گا۔ اس فسادی دور میں، اس فتنے کے دور میں، فلسطین کے دشمنوں کے دور میں ایک سنت زندہ کرو گے، بڑی سنتیں تو بڑی ہیں، ایک مسواک زندہ کرو گے، خوشبو لگاؤ گے، سنت کے مطابق بیٹھ کے کھانا کھاؤ گے، سنت کے مطابق لیٹنے کے کچھ آداب ہیں ان کو سیکھو گے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، اللہ جب اجر دے گا تو بدر کے شہداء کی طرح 100 شہیدوں کا اجر عطا فرمائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے دین کے خلق ہوا؟ فرمایا میرے صحابہ، جی تم نے مجھے دیکھا ہے تو کلمہ پڑھا ہے، خوشخبری ہو، لیکن 2 بار خوشخبری ہو ان مسلمانوں کے لیے جنہوں نے مجھے دیکھا ہی نہیں ہے، پھر بھی پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ صحابہ خوش ہو گئے، اچھا۔ فرمائے میرے صحابہ، آپ 90% مسلمان بن جاؤ، 10% کمی ہے، جہنم میں جاؤ گے۔ پھر سنو، 90% آپ کا دینداری ہے، اسلام ہے، صرف 10% نہیں ہے، جنت نہیں مل سکتی۔ اور آخری امتی میرے آئیں گے 90% بے دینی صحیح، صرف 10% بھی صحیح، توبہ طائب والے بنے، نمازی بنے، دیندار بنے، 90% بھی دینی صحیح، 10% اگر یہ صحیح ہے تو سیدھا جنت میں جائے گا۔ خوش نصیب ہو، اللہ نے ہمیں سلام دیا ہے، سلام کی بہت بڑی قربانی دینے والے محمد رسول اللہ والی نعمت اللہ نے دی۔
تو سارے صحابہ ائمہ نمونہ بن کے زندگی گزارا کرتے تھے. آپ بھی زندگی کے اس لمحات کو ایسے گزاریں جیسے صحابہ ائمہ گزارا کرتے تھے. جن جن کا میں نے نام لیا، چاہے نبی ہیں چاہے صحابہ ہیں، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. اللہ ہمارا